تو احباب گرامی ایک اور سیرت کی بات آ گئی ہے، تو وہ بکریوں والی بھی بات ہم سنتے ہیں نا کہ اللہ کے ہر نبی بکریاں چراتے تھے. اچھا بھائی، یہ سیرت بیان کرنے والے سنتیں، ان کو کبھی آپ نے بکریاں چراتے دیکھا؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا. سنتیں تو بیان ہوتی ہیں لیکن بکریاں کوئی نہیں چراتا. نبی بس بکریاں چراؤندے نے، کبھی اور ساڈے ورگا بندہ نہیں کسی کو بکریاں چراؤندا دیکھا ہوئے. بہرحال ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ان میں بھی حکمتیں تھیں. گھوڑا پالے نا، بزرگ سمجھاتے ہیں گھوڑا تو تکبر پیدا ہوتا ہے، بکریاں پالیں تو عاجزی پیدا ہوتی ہے. نبی پاک سرکار، گھوڑا یا کوئی ایسے جانور تکبر پیدا ہوتا ہے، بکریوں سے عاجزی پیدا. ویسے بھی بکریوں کو نبی پاک کو، ہر نبی کو اللہ بکریاں دے دیتا کہ جاؤ یہ ان کی آپ چرائی کرواؤ. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. بزرگان دین، اولیاء سمجھاتے ہیں ہمیں. اولیاء، ہر بات کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہو، بعض باتوں کی تفصیل اولیاء بتاتے ہیں ہمیں، ان کے سینوں میں موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اولیاء کہتے ہیں کہ یہ جو بکریاں ہیں، ایسا ہے کہ جب یہ جاتی ہیں تو میدان میں بکھر جاتی ہیں، اور وہ جو ان کا جو رائی ہوتا ہے چروانے والا، وہ کسی اونچی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے اور ہر اپنی بکری پہ نظر رکھتا ہے. یعنی ٹریننگ دی جا رہی ہے نا کہ یہ تمہارا مال ہے، ان میں سے ہر پہ نظر رکھو. خوب یہ آپ دیکھ لیں، قیامت والے دن نا میں آپ کو ایک مقام محمود ہے بڑا اونچا، وہاں کھڑا کر دوں گا، آپ وہاں سے اپنی ساری امت پر نظر رکھنا. بڑی یہ خوبصورت ٹریننگ ہے. یہ اولیاء فرماتے ہیں کہ اس کا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ محبوب آپ جس طرح یہاں ٹیلے پہ کھڑے ہو کے ان بکریوں کی نگرانی فرما رہے ہیں، ایسے ہی قیامت والے دن آپ کو میں ایک بڑے اونچے مقام پہ کھڑا کروں گا، اور آپ وہاں کھڑے ہو کے اپنے ایک ایک امتی پر نظر رکھنا. اپنے ایک ایک امتی پر کیا رکھنا؟ آئے آئے. یعنی اس میں وہ کہتے ہیں یہ حکمتیں. اور دوسرا بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب یہ جو بکریاں گھر کو واپس آتی ہیں نا، ان کی عادت ہے، بلکہ ایک بڑی مزے کی بات بھی بزرگ فرماتے ہیں کہ جو کھائے پیے ہوئے تازہ تر و تازہ ہو کے طاقتور بکرے وغیرہ وہ تو بھاگے چلے آتے ہیں، تو کچھ ان میں پھر کمزور یا چھوٹے ہوتے ہیں، ان سے چلا نہیں جاتا. پھر وہ جو نگران ہوتا ہے نا ان کا چرانے والا، وہ ان کو اٹھا کے نا کندھوں پہ رکھ لیتا ہے اور ان کو منزل تک لے آتا ہے. فرمایا محبوب سارے ابو بکر جیسے تھوڑی، سارے حیدر کرار جیسے تھوڑے، سارے تیرے صحابہ جیسے تھوڑے، کوئی ہمارے جیسے بھی تو ہوں گے نا جن سے قیامت والے دن ان کے ساتھ نہیں چلا جائے گا. بھئی کہاں حضرت ابو بکر صدیق کے قدم، کہاں جناب عمر و عثمان کے قدم، اور کہاں حیدر کرار اور جناب بلال و سلمان کے قدم، اور کہاں میرے جیسے گناہگار. ہم ان کی صف میں یا ان کے ساتھ ساتھ تو چلنے والے ہی نہیں، ہماری اوقات نشاد ہی نہیں، ہم چل سکتے ہی نہیں. فرمایا میرا نبی بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح وہاں جو طاقت والے تھے، جنہوں نے بڑی غذا کھائی ہوئی تھی، جس طرح وہ چلے جا رہے تھے اور کمزوروں سے چلا نہیں جا رہا تھا، یہ اٹھا کے لے آتا تھا. گناہگاروں فکر نہ کرو، یہی تو اپنے نبی کو میں تربیت دے رہا ہوں کہ جب تم سے ان کے برابر نہیں چلا جائے گا تو کیا ہوا، یہ اٹھا کے لے جائے گا، اٹھا کے لے جائے گا، یہ تمہیں ساتھ لے جائے گا، تمہارا ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا. اس لیے احباب گرامی، یہ اس میں یہ جو سنتیں ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم سیرت بیان کرتے ہیں، یہ سنت ہم بیان کرتے ہیں کہ وہ جی نبی بکریاں چراتے تھے. اور ویسے بھی بزرگ فرماتے ہیں کہ جب وہ گھر کو آتی ہیں نا تو ان کی عادت ہے، بڑے شرارتی کچھ ہوتے ہیں، کچھ تو بڑے سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سر نیچے کر کے گھر کی طرف رواں دواں منزل کی طرف ہوتے ہیں. کچھ شرارتی ہوتے ہیں، ایدی فصل چباڑو ادی فصل چباڑو، ادھر منہ مار ادھر منہ مار. اچھا وہ جو نگران ہوتا ہے نا، وہ اتنا مہربان ہوتا ہے تو وہ مارتا نہیں ہے، پھر سختی بھی نہیں کرتا. ایسا ہی ہے نا، کبھی آپ نے دیکھا وہ بڑے پیار سے ان کو آواز دیتا ہے، اور اس نے کوئی کوٹ ورڈز وغیرہ ان کے ساتھ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ان کو پکڑ کے ساتھ ملاتا ہے، اور ان کی شرارتوں کے باوجود بھی ان کو منزل تک لے آتا ہے. ایسا ہی ان کو منزل تک لے آتا ہے. تو احباب گرامی ایسا ہی ہے کہ کچھ تو نیک لوگ ہیں نا، کچھ تو نبی کے تربیت یافتہ ہے، میرے محبوب کے اصحاب ہیں، اہل بیت ہیں، اولیاء ہیں، دیگر لوگ ہیں، وہ تو بڑی مستی سے جا رہے ہیں سوئے منزل. اور کچھ شرارتی سے مراد پھر ہمارے جیسے گناہگار بھی ہیں جو کبھی ادھر ادھر بدک بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ادھر ادھر بدک بھی جاتے ہیں، لیکن وہ کیسا کریم اور لجپال ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو رحمت بنایا.
کیا بنایا؟ وہ سختی پھر بھی نہیں کرتا، مارتا پھر بھی نہیں، پھر بھی ان کو ساتھ بڑی محبت سے لے لے کے پکڑ پکڑ کے آواز دے دے کے میرے محبوب منزل تک لے ہی جاتے ہیں، اور ایسے ہی لے جائیں گے ایسے. اسی لیے وہ حدیث پاک آپ نے یقیناً سماعت فرمائی ہوگی، میرے محبوب نے فرمایا تمہاری اور میری مثال کچھ ایسے ہے، تمہاری اور میری مثال کچھ ایسے ہے کہ جیسے کسی نے آگ جلائی ہو اور اس میں کچھ وہ پتنگے جو ہیں، اور تم بھاگ بھاگ کے اس آگ میں چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کے پیچھے کر رہا ہوں. آگ کس نے جلائی؟ اللہ نے. کہاں جلائی؟ جہنم میں. اور ہم ہیں کہ ہم اس میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں. میرے نبی نے فرمایا میں وہاں کھڑا ہوں، میں تمہیں اس میں گرنے نہیں دیتا، پکڑ کے پیچھے کیے دیتا ہوں. اور یہی اگر میرے نبی بچائیں نا میرے محبوب کے غلاموں، ہم بچیں بھی نہ. یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو ہم بچے ہوئے ہیں یہ میرے رسول پاک کا صدقہ ہے. ہاں، اور یہ بڑی باتیں ہیں، میرے محبوب کی بڑی عظمتیں ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں بھئی سیرت جو ہے میرے محبوب کی بڑی خوبصورت ہے، لیکن سیرت کوئی سنائے تو ایسے سنائے نا کہ سننے والا عظمت مصطفیٰ کا قائل ہو جائے. یہ کیا سیرت ہوئی؟ وہ جی ان کے گھر میں تو 3 دن فاقہ رہتا تھا، وہ جی دائیاں آئی تھی تو ان کے گھر میں کچھ تھا نہیں، چونکہ اس لیے وہ مڑ گئیں، واپس چلی گئیں. یہ سیرت کا خوبصورت پہلو نہیں ہے. بھئی ہمارا روزہ ہوتا ہے، ہمارے آگے انواع و اقسام کی نعمتیں بھی پڑی ہوں تو ہم کھاتے ہیں، حالانکہ ہمارے کوئی گن پوائنٹ نہیں ہوتا، ہم مجبور نہیں ہوتے. کوئی کہے بھی کھاؤ نا، یہ تو حلال ہی ہے تمہارے لیے، پانی بھی حلال ہے، یہ سارا کچھ حلال ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھئی ہم اپنی مرضی سے نہیں کھاتے، ہماری مرضی ہوگی، جب اللہ کا حکم ہوگا ہم کھا پی لیں گے. تو پتہ چلا کچھ بھوکے رہنا یہ میرے نبی پاک سرکار کو ایسا ہے کہ ہمیں کھانے میں مزہ آتا ہے، میرے نبی کو بھوکا رہنے میں مزہ آتا ہے. اور وہ حدیث کسی سے بھولی ہوئی نہیں ہے کہ جب نبی پاک نے صوم وصال رکھے، روزہ رکھا، نہ سحری نہ افطاری روزہ، نہ سحری نہ افطاری روزہ، نہ سحری نہ افطاری روزہ. اب صحابہ کو پیار تھا میرے نبی کی اداؤں سے، انہوں نے بھی رکھنا شروع کیا. اب بڑے بڑے کڑیل صحابہ رنگ پیلے پڑ گئے، دیواروں کو پکڑ کے چلنے لگے. میرے نبی نے فرمایا تانوں کی ہویا بھائی؟ انہوں نے کہا کہ حضور آپ بھی ایسے روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی. سرکار نے فرمایا تاڑے تو میرے ارگا ہے کیا؟ یہ جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ وہ بھی انسان، یہ بھی انسان، وہ بھی بشر، یہ بھی بشر، بھئی کیا ہے یہ؟ میرے نبی پاک نے بڑے خوبصورت جملے کہے. سرکار نے فرمایا ابھی تو عند ربی ہوا یطعمنی و یسقینی لی مع اللہ وقت خاص لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. فرمایا ہر روز رات کو ایک خاص لمحات ہوتے ہیں میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں، اور ان لمحات میں نہ کوئی ملک مقرب قریبی سے قریبی فرشتہ، نہ کوئی رسول، نہ کوئی نبی، نہ کوئی پیغمبر وہاں تک جا نہیں سکتا جہاں میں ہوتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں ہوا یطعمنی و یسقینی، وہ مجھے کھلا بھی روز رات کو دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے. بات سمجھے؟ وہ کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے. تو تم سمجھتے ہو کہ میں کھاتا پیتا کچھ نہیں ہوں؟ میرا کھانا بھی اور ہے، میرا پینا بھی اور ہے. بات سمجھ گئے؟ تو یہ ہے میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بڑی بڑی سنتیں ہیں، سیرت ہے، عظمتیں ہیں، بڑی باتیں ہیں. بھئی یہ تو نظر آتا ہے کہ وہ جی نبی پاک کئی دن سے انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں، تو یہ بھی تو نظر آنا چاہیے کہ جنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں. میرے محبوب سے عرض کرتے ہیں صحابہ کہ حضور وہ پانی تو ختم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ پانی ختم ہو گیا. بھئی اب اگر وہ نبی پاک سرکار کے لیے بھی تو پھر ختم ہو ہی گیا تھا نا، کہ اکیلے صحابہ کے لیے ختم ہوا تھا؟ نبی پاک تو مطمئن ہے. پتہ چلا کہ پانی ختم وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، لیکن جو شان یہاں ہے وہ وہاں نہیں ہے. یہ آقا ہے، وہ غلام ہے. آقا آقا ہی ہوتا ہے. اب صحابہ کرام اچھا کہتے وہ جی صحابہ کرام کے راستے پہ چلنا چاہیے. بھئی صحابہ کا راستہ ہی تو یہ ہے کہ پانی ختم ہو گیا تھا تو صحابہ روڑا ڈالتے نا، یا اللہ ہم تو کسی سے کہتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو تیرے نبی نے توحید سکھائی ہے، ہم تو کسی اور کو کہنے کے قائل ہی نہیں ہیں، یا اللہ تو مہربانی فرما اور ہمیں پانی عطا کر جہاں سے مرضی کر. صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ کیا کریں، مشکل بن گئی ہے، زندگی اب داؤ پہ لگی ہوئی ہے، پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے، کس سے کہیں؟ نبی سے ہی کہیں، اور کس؟ پتہ چلا یہی سبیل صحابہ ہے کہ جب مشکل آ جائے تو نبی سے کہا جائے. یہ ہے راستہ صحابہ کا، یہ صراط صحابہ. مشکل پڑ گئی، آ گئے. آقا کریم نے فرمایا سارا ہی ختم ہو گیا. ان کا حضور سارا ہی بس کو رلا ملا کے کہیں تھوڑا سا ایک پیالہ شاید بچا ہوگا. آپ نے فرمایا لے آؤ. لے آئے تو آقا کریم نے اس میں اپنا ہاتھ مبارک رکھا
تو صحابہ نے بھی پیا، اپنی اپنی مشکیں بھی بھری، ان کے جانوروں نے بھی پیا. کہتے ہیں کہ صحابہ گھروں کو بھی لے گئے. 1400 لوگ تھے. کتنے تھے؟ پانی اتنے لوگوں نے پیا، اتنا سٹور کیا، جانوروں نے پی لیا، گھروں کو لے گئے. وہ احباب گرامی، یہ بھی تو میرے نبی پاک کی سیرت کا ہی ایک سسٹم ہے. اچھا، اب یہاں علماء بحث کرتے ہیں کہ بھئی سب سے افضل پانی کون سا ہے کائنات میں؟ وہ کہتے ہیں جی سب سے، کوئی کسی نے کہا سب سے افضل پانی ہے زمزم شریف. کون سا؟ کسی نے کہا کہ نہیں بھئی نہیں، علماء ہے نا، آپس میں ہر کسی کے اپنا ایک خیال ہوتا ہے. اس نے کہا نہیں نہیں، زمزم شریف افضل نہیں، وہ جو حوض کوثر والا پانی نا، آب کوثر، وہ افضل ہے. پھر عاشق بولے، انہوں نے کہا بھئی بات سنو، تمہارے جھگڑے اپنی جگہ پہ ہوں گے، آب زمزم بھی بڑا عزت والا پانی ہے، آب کوثر بھی بڑا عزت والا پانی ہے، افضل وہی ہے جو میرے نبی کے جسم سے نکلا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، آئے آئے آئے. افضل پانی وہی ہے جو میرے نبی کے جسم سے نکلا ہے، میرے نبی کی انگلیوں سے نکلا ہے، وہ پانی افضل ہے. بھئی جس نبی کے جسم سے نکلا ہوا پانی کائنات کے پانیوں سے افضل ہے، اس نبی کے جسم میں بہتا ہوا خون کائنات کے خونوں سے بھی افضل ہے. عزتیں عظمتیں ساری میرے نبی کی ذات کا طواف کرتی ہیں. عزتیں عظمتیں ساری میرے رسول کی ذات کا کیا کرتی ہیں؟ طواف کرتی ہیں. میں اس پہ اور نہیں آگے کوئی بات کر پھر کبھی صحیح. بہرحال چلو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی پاک کی انگلیوں مبارک سے جو پانی نکلا نا، وہ پانی سارے پانیوں سے. ہاں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے اگر کسی کے ذہن میں بیٹھ جائے. ٹھیک ہے صاحب، وہ پانی جو بھائی صاحب نبی پاک کی انگلیوں سے پانی طیب پائی نکلا، تو وہ کیا، کون سا پانی ہے؟ سارے پانیوں سے. تو پھر مان لینا چاہیے کہ نبی کا خون بھی سارے خونوں سے. ہاں، تو یہ اس لیے احباب گرامی، اس لیے احباب گرامی میرے محبوب کریم کی عظمتیں وراء الورا ہے، کمال ہے، بے حد ہے. بہت ساری باتیں ہیں میرے ذہن میں ایسے، اگر کوئی اور بھی اس حوالے سے آئی تو میں آپ سے عرض کر دوں گا. تو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے اس کو یوں بیان ہونا چاہیے کہ سننے والا عظمت کا قائل ہے. یوں نہ سیرت بیان ہو کہ سننے والا جو کہہ لو جی ساڈے کدی بھوکے نہ بھی کسی نے پیار ہوا کیوں جی تم مینوں دس کدی بھوکے نہ. بھئی یہ جو کوئی کسی کی طرف مائل ہوتا ہے وہ کسی کے کمال کی وجہ سے ہوتا ہے. یوں نبی کا تعارف کروانا کہ ان کا کمال ہی اس میں نظر نہ آئے، تو میرے محبوب کی بھوک کا تعارف بھی یوں کرواؤ کہ سننے والا شیدا ہو جائے کہ اے میرے محبوب، مجھے تیرے بھوکا رہنے پہ بھی تجھ کو سلام ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھانا چاہتے ہیں کہ میں کائنات کا بادشاہ ہوں. کائنات کا کیا ہوں؟ کائنات کا بادشاہ ہوں. بھئی جس طرح روزہ دار وہ اپنی وہ ساری چیزوں کا مالک ہوتا ہے، مرضی سے نہیں کھاتا، تو میرے محبوب ساری کائنات کے مالک ہیں. وہ جو چاہیں، جب چاہیں، جہاں سے چاہیں، جتنا چاہیں وہ آپ استعمال فرما لیں. کوئی مشکل اور روک ٹوک ہے ان کے لیے؟ تو پھر میرے محبوب کی مرضی ہے نا کہ وہ ایسا ہی کریں. تو جیسے ان کی مرضی ویسے ہی خدا کی مرضی.